ابھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچے تنگ بھی تو کرتے ہوں گے جس طرح ماؤں کو کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی یادگار ایسا واقعہ ہو یا کسی بچے نے بال شال کھینچ دی ہو یا اوپر کوئی چیز گرا دی ہو, کچھ چائے گرا دی ہو؟ میرے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے, کیونکہ جب آپ بچوں کے ساتھ اتنا کلوز انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, لائک جب میں جاتی ہوں تو میں بیٹھ جاتی ہوں, ہم لوگ زمین پہ جیسے کارپیٹ وغیرہ ہوتا ہے بچوں کے, وہاں پہ صوفاز وغیرہ پڑے ہیں, تو میں ان کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہوں, پھر کوئی میری گود میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, مطلب ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماما کی گود میں آئے. تو جو سب سے چھوٹے بچے ہیں پھر ان کو یہ پریولیج ملتا ہے کہ ماما کی گود میں وہ آتے ہیں. ایک دن یہ سردیوں کی بات ہے, جب میں نا چائے پی رہی تھی, تو گرم چائے کا مگ اس نے لا کے دیا مجھے, اور میں اس وقت نا بچوں سے کہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اگر چائے پی رہی ہوں نا تو فاصلے پہ, تاکہ کسی بچے کے اوپر نہیں گر جائے نا. تو سب بچے تھوڑا آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں چائے پی رہی تھی. اب میرا گرم گرم مگ چائے کا آیا ہے اور میں نے پہلا سپ ہی لیا ہے, تو ایک بچہ بہت نوٹی ہے, اس کا نام ریحان ہے. اکثر بچے کہتے ہیں کہ پاپا آ گئے, اور وہ بچہ کہتے ہیں ابا آ گیا جی, تو یہ وہ والا بچہ ہے. تو وہ بہت نوٹی ہے, وہ کہیں اندر تھا تو سو رہا تھا. تو جیسے ہی اس نے اٹھ کے دیکھا ماما آئی ہوئی ہیں, تو وہ ایک دم سے بھاگا ہے, اور وہ بھاگا سیدھا اس نے میرے اوپر نا حق کرنے کی کوشش کی, تو جمپ کر دیا. تو جیسے ہی اس نے جمپ کیا تو وہ گرم گرم چائے ساری میرے اوپر گری. تو اس وقت میری جو فیلنگ سی, لائک آنکھوں میں آنسو, ایک وہ جو لٹرلی وہ جو ایک حالت ہوتی ہے نا کہ گرم چائے گرے, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا صبر دیا. آپ یقین کریں کہ میرا اپنا بچہ اگر یہ کرتا نا تو اسے ایک تھپڑ پڑ جانا تھا میرے سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر دیا کہ صرف وہ آنسو آئے اور آنسو اندر چلے گئے. میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کرتے, بلکہ میڈ اونچا اونچا بولتی ہوئی کیا کر دیا, چائے گرا دی. میں نے کہا نہیں پلیز چپ کر جاؤ, اسے نہیں پتا تھا, وہ بچہ ہے, اسے پیار سے سمجھاؤ. تو یہ حوصلہ اور صبر بھی پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. محبوب بھائی, آپ پہلے جب ہم نے وزٹ بھی کیا اور آپ لوگوں سے ملے بھی, تب صرف لڑکے ہوتے تھے, ابھی آپ نے لڑکیوں کا بھی شروع کیا. جی, کب سے شروع کیا اور کتنی بچی ہیں آپ کے پاس؟ کوئی 3 ماہ ہوئے ہیں جی الحمدللہ. ناؤ وی آر پیرنٹس آف 25 فیمیل گرلس. ماشاء اللہ. ہر گھر میں 20 رہتے ہیں, لیکن یہ چونکہ بچیوں کا گھر کمپیریٹیولی تھوڑا سا بڑا ہے, کہ یہ بھی کیبلری گراؤنڈ میں ہے ماشاء اللہ. تو یہ میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا, لیکن پھر صوفیہ نے مجھے کنونس کیا. اس نے کہا کہ جی تربیت گھر پہ ہوتی ہے, آپ کی اپنی بھی 2 بیٹیاں, تو ان کی تربیت میں کوئی کمی نظر آتی ہے آپ کو. پھر آئی گاٹ کنونسڈ, پھر ہم نے بچیاں بھی رکھ لی ہیں, تو 25 بچیاں ہیں ماشاء اللہ. اور میری ان سے اٹیچمنٹ زیادہ ہو گئی, باپ کی اٹیچمنٹ بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے, تو وہ 3 مہینے میں میری ان سے اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور الحمدللہ جو بھی اب مطلب جو کوئی کلوز دوست ہوتا ہے, اس کے بھائی کی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے, تو وہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ قبلیمے پہ آئیں گے, مہندی پہ آئیں گے, کب آئیں گے, تو کتنے لوگ آئیں گے, تو میں کہتا ہوں جی کہ ہم کوئی جو ہے نا ماشاء اللہ اب 151 ہو گئے, 145 وہ 4 میرے اپنے بچے اور 2 میاں بیوی, تو ہم 151 لوگ ایز اے گیسٹ آئیں گے, بلانا ہے تو بلا دیں. تو وہ اب بچے ہمارے پاس شادیوں, پہلے تو صرف یہ تھا کہ شاپنگ پہ چلے جاتے تھے, کسی ریسٹورینٹ چلے جاتے تھے کئی ہفتے 10 دن کے بعد. تو ابھی ایک ہم نے اس سیزن میں ہم نے ایک وہ نیا ٹرینڈ بھی شروع کر دیا کہ یہ بچے ہمارے ساتھ شادیوں پہ جاتے ہیں, اور ان کو یہی لگتا ہے کہ جی ہمارے والد صاحب کے جو ہیں کوئی دوست ہیں تو ان کی شادی ہے, اور وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں وہاں. چلے شادی کا تو کوئی ایونٹ قریب نہیں, لیکن میری بیٹی کی جب دوبارہ برتھ ڈے آئے گی نا, تو اس میں پھر ہم سب بچوں کو بلائیں گے انشاءاللہ, سب بچوں کو لے کے آئیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک تو تھوڑا سا جو لوگ آپ کے ساتھ ملنا چاہیں, چلنا چاہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا کوئی وزٹ بھی کر سکتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی حافظ, جو اسپیشلی جو لوگ پاکستان سے باہر ہمیں اپروچ کرتے ہیں, میں ان سے ضرور کہتا ہوں کہ جی آپ اپنے کسی جاننے والے کو, بھائی کو, بہن کو, کزن کو, دوست کو بھیجیں ہمارے پاس, دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. اور ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ابھی دیکھیں ہم نے 2 جگہوں پہ کنسٹرکشن شروع کرنی ہے, دونوں بڑے میسو پروجیکٹس ہیں, اس کے لیے وی نیڈ سپورٹ. ہمیں بالکل ضرورت ہے, لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. جو آپ کے حوالے سے مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ہمیں وزٹ کریں. ہماری فاؤنڈیشن کے ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ ہمارے موجود ہیں, ہم فیس بک پہ ہیں, انسٹا پہ ہیں, لنکڈ ان پہ ہیں, سب جگہوں پہ ہیں. تو وہاں سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی وزٹ کرنا چاہے, وہاں پہ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز لکھے ہوئے ہیں, ہمارے جو مینیجرز ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں, تو لوگ گھروں کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اب ریکویسٹ کہ جی یہ دونوں بہت میگا پروجیکٹس ہیں, اس لیے ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے. اور ہم نے جو ایک خواب دیکھا ہے کہ ان 145 کے آگے اللہ نے پتہ نہیں کتنے زیرو لگوانے ہیں انشاءاللہ, تو اس کے لیے وی نیڈ دا سپورٹ آف دا پیپل. اور لوگ جو ضرور جو مخیر ذات ہیں وہ ضرور ہماری سپورٹ کریں. اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو آپ کے پاس کو 20 یا 25 بچے تھے. 20 آپ جب آئے تھے تو ہمارا ایک گھر کمپلیٹ ہوا تھا, 20 تھے.
اور alhamdulillah Allah has been very kind. In a short period we have from one house we have gone to 7 houses. 6 ہمارے پاس کیبلری گراؤنڈ میں گھر ہیں, ایک DHA میں ہے, ہم اپنا اسکول رن کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 5-6 دنوں میں ہم ایک اور گھر بھی شروع کرنے لگے ہیں, تاکہ جب تک یہ جو ہم اپنا کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اب ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ جی جو بھی جس کو بھی کہیں بھی کوئی یتیم یا اس طرح کا بچہ نظر آتا ہے تو پیپل اپروچ اس کہ یار یہ, اور اسپیشلی جو پنجاب کے رورل ایریاز ہیں DG خان اور اس سائڈ سے ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یار یہ بچے بالکل نگلیکٹڈ ہیں اور ان کو آپ اون کریں اور ان کو گود لیں. تو وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو مارجنلائزڈ اور اسپیشلائزڈ بچے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے بھی بہت جلد اسی رمضان میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ان کے لیے بھی گھر شروع کرنے لگے. سو دا فاؤنڈیشن از گروئنگ, اور اس میں ہماری جو نیک نیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو سپورٹ اور مدد ہے اور لوگوں کا جو ہم پہ اعتماد ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ.